مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سنہری حروف دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. کوفہ والوں کے خطوط اور وفود. کوفہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار اور محبوب کا مرکز اور گڑھ تھا، اس لیے آپ نے اپنے عہد خلافت میں دارالخلافہ کوفہ ہی قرار دیا تھا، لہٰذا آپ کے تمام محب وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے. یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کوفہ کی تشریف آوری کے لیے درخواستیں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا. اب جبکہ اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کا وصال کرنا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بیعت یزید لین سے انکار کرنا معلوم ہوا تو تمام کوفہ کے بے دین لوگ سلیمان بن سرد خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر سلیمان نے کہا معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید لین کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں. بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو. سب نے کہا ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے. سلیمان نے کہا پھر لکھو. تو انہوں نے اپنی طرف سے خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حسین ابن علی کو سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن جبا، رفاع بن شداد، حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوفہ کے تمام لوگوں کی طرف سے السلام علیکم. بعد حمد و صلوات اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے. بعد اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سرکش و گمراہ دشمن کو خاک میں ملا دیا ہے جس نے امت کا نظام درہم بھرم کر دیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی اور امت کے نیک لوگوں کو شہید کیا اور شرپسندوں کو رہنے دیا. ہم لوگوں پر کوئی امام نہیں رہے. آپ تشریف لائیں کہ خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے. دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر سرکاری محل میں ہے مگر ہم اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں. جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام کی حدود میں دھکیل دیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ علیہ. اہل کوفہ زیادہ صبر نہ کر سکے اور اس خط کے بھیجنے کے 2 روز بعد تقریباً 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کی گئیں. ایک روایت کے مطابق تقریباً 150 خطوط حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ارسال کیے گئے. سب سے آخری خط جو حافظ بن ہانی شیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کی طرف سے پہنچا تھا. خطوط کا جواب. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ والوں کو ان تمام خطوط کا جواب دیا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے. تم لوگوں کے جذبات اور محبت کا تقاضا کرتے ہوئے ہم نے اپنے بھائی چچا کے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل کو تحقیق کا حال کے لیے کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر انہوں نے کوفہ کے حالات کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس جلد چلا آؤں گا.